اور میرے رب دا جس تے فضل ہے وہ فضل ہے صرف عمران خان تے صرف، باقی تمام جتنی بھی جماعتیں ہیں انہاں دی پھوک نکلنے علی پھوک. یہ جڑا قاتلانہ حملہ ہویا اسی ماشاءاللہ 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 اللہ میری گل نو رد نہ کرے، جڑی گل میں کرنا ادھر میری گل سنی کنیا اس دے فضل نال اس دے کرم نال کرنا. اسی پنجاب گورنمنٹ یہ آپ نے امریکی مراسلہ نکال دیا ہے، کوئی امریکی مراسلہ وغیرہ نہیں ہے. یہ میں نے اس کو اسٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی یہ اتنی تاریخ یہ حکومت ختم ہو جائے گی، 29 تاریخ اور 31 تاریخ یہ جو ہے اس کے درمیان میں میری بات سنیں ان کا جو بوریا بستر ہے وہ لپیٹنا شروع ہو جائے گا. یہ آج کل رات کو یہ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں پر ان کو جانے کوئی نہیں دیتا. جو بات آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ جو مقبوضہ کشمیر ہے یہ عمران خان کی کوششوں سے. السلام علیکم ناظرین اکرام، میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم آپ کو ملائیں گے پیر پنجر سرکار سے جو کہ پیشین گوئیوں میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں، عالمی اور ملکی حالات و واقعات کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے کہ آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے اور ملکی جو حالات و واقعات چل رہے ہیں اس میں جو عدم استحکام چل رہا ہے یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا. پیر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم پیر صاحب. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم. اچھا سر یہ بتائیں کہ چونکہ عمران خان کا جو لانگ مارچ چلا تھا اس میں قاتلانہ حملہ ہوا اور پھر وہ وہیں پہ رکا، اس کے بعد کچھ 1-2 دن رکنے کے بعد پھر وہ چل پڑا، دوبارہ سے اعلان ہوا، سابق وزیر اعظم کو گولیاں لگیں اور ابھی چونکہ جو لانگ مارچ ہے وہ راول پنڈی کی طرف رواں دواں ہے اسلام آباد کی جانب. کیا کہتے ہیں اس لانگ مارچ کا جو آخری جو اختتام ہے وہ کہاں پہ ہونے جا رہا ہے اور کیا بنے گا آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران طریقت بندہ ناچیز خادم آستانہ علیہ چورہ شریف درجہ بدرجہ تمام بزرگوں عزیزہ عزیزوں جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے، جہاں جہاں تک وہاں وہاں تک سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں پنجرے خانہ نواز سروج سے. اے رب میرے دماغ ہی پاندہ تو میں تمہیں دے چھوڑنا. یہ کوئی نجومیاں والا معاملات نہیں، ذاچیاں والا معاملات نہیں یا اور کوئی معاملات نہیں. میرے سے عزیز سن پوچھا کہ لانگ مارچ نہیں کی پوزیشن ہے یا کہ رخ اختیار کرسی. لانگ مارچ بڑی کشیدگی نال، بڑی تیزی نال اور بڑی سپیڈ نال اور بڑیاں محنتاں مشقتاں نال لانگ مارچ آ رہا. لانگ مارچ جس لئے آن کے پنڈی پانٹ پوئسی، پنڈی پانٹ رواتاں کو بندہ آگے آندا آگے اگے. ایک سڑک مڑ جاندی ہے سہیلے والے پاسے کنی، ایک سڑک آ جاندی ہے کرال چوک والے پاسے کنی. اتھے تک تو ادھر میری بات سنو اتھے پہنچی تو اتھے تک تسی یہ سمجھ لو لانگ مارچ جڑا ہے ایک خالی سمندر ہے سمندر. جس لئے پنڈی والے پاسے کنی کچہری چوک ہی پہنچی ادھروں کرار چوک ہی پہنچی. تسی یہ سمجھ لو کہ سونامی بن جاسی. سونامی دا مطلب یہ گا کہ بلڈنگ وچ پلازے وچ گڑیاں وچ درخت وچ ہر چیز سونامی چھک کے اندر لے جاندہ. یہ اگر بن گیا سونامی تو پھر یہ نہ خان صاحب تے نہ دوسرے تیسرے دے ایک کسی دی گل وچ نہیں رہندی. وہ ہر چیز چھک کے جتنی پارٹیاں ہیں انہاں چھک کے اندر وچ لے جاسی اور ہر چیز ملیا میٹ کر دے سی. ملیا میٹ کچھ بھی نہیں بچن لگا. صرف ایک ہی چیز رہنی، ایک ہی چیز میرے رب دا فضل اور میرے رب دا جس تے فضل ہے وہ فضل ہے صرف عمران خان تے صرف. ٹوٹلی ادھر میری گل سنی کنیا باقی تمام جتنی بھی جماعتیں ہیں اے انہاں دی ہونی میری گل سنی کنیا انہاں دی پھوک نکلنے علی پھوک انہاں دی پھوک نکل جاسی، ختم ہو جاسن. انہاں کسی سن بھی ادھر میری گل سنی کنیا انہاں کسی سن انہاں نہیں ختم کر سکیا. جڑے اگے جڑے معاملات آ رہے ہیں جڑے الیکشن نے ایمرجنسی نے مارشل اللہ نہیں آنا، ایمرجنسی آنی 3 مہینے واسطے اور اس تو بعد انشاءاللہ ماشاءاللہ با حکم الہی جڑی چیز نظر آندی پئی ادھر میری گل سنی کنیا الیکشن ہو سن الیکشن جڑیاں
ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ 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 हमेशा हंसते दफन हो जाती, दफन दफन। अच्छा पीर साहब, आपने लॉन्ग मार्च के हवाले से बताया कि जी इमरान खान जो हैं वो जो उनका जो लॉन्ग मार्च है वो जिस सिमत इख्तिताम पजीर होगा वो कामयाबियाँ ही समेटेगा, लेकिन सर ये बताएं कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को नाकाम करने के लिए उनके ऊपर कातलाना हमला किया गया। अब ये बताएं कि इस कातलाना, आपकी इतलात के मुताबिक ये कातलाना हमला जो है उसके अंदर बैनुल अक़वामी कोई साजिश है या कौमी सतह के लोग जो हैं वो इसमें मुलव्वस हैं? इसमें तक कोई दो राह नहीं। ये जड़ा है इधर मेरी गल सुनी कि नहीं, ये जड़े इधर मेरे को नून लीग हो गई, पीपल पार्टी हो गई, जरदारी हो गया, नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, और ये जड़े काफ लीग कले ने मेरी गल सुनी कि नहीं, ये बाहर दे जड़े अमेरिका और उस तो बाद इंडिया और उस तो बाद इसराइल, इन्होंने अंपायर 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 ये उन्होंने शेप उत्ते सारे काम करने नहीं। इधर मेरी गल सुनी कि नहीं, ये जड़ा कातलाना हमला होया इसी माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह, अल्लाह मेरी गल नू रद्द ना करे, जिहड़ी गल मैं करना इधर मेरी गल सुनी कि नहीं उसके फजल नाल उसके करम नाल करना, इसी पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल 100% विच मुलव्वस है। अच्छा सर, जो इमरान खान के हवाले से ये बताएं कि इमरान खान ने ये कहा कि जब उनसे इक़्तिदार गया और उन्होंने ये कहा तरीके अदम एतमाद के थ्रू कहा यह गया कि ये अमेरिका की तरफ से रजीम चेंज है और ये जो साइफर आया है ये अमेरिकी मरासला, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराने की एक बहुत बड़ी साजिश की गई है। आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि ये जो अमेरिकी मरासला आया था उसमें हकायक क्या कुछ थे? ये बिल्कुल झूठ है। मैं मुसलमान हूं, कलमा पढ़कर ये बात कह सकता हूं, साथ सबूत दे सकता हूं। ये अमेरिकी साजिश के साथ इसकी हुकूमत नहीं खत्म हुई। वो मेरी जो स्टेटमेंट है 25 दिसंबर 1994 जो मैंने यूसुफ रजा गिलानी के सिलसिले में कही थी, उसी में यूसुफ रजा गिलानी गया, उसी में नवाज शरीफ गया और उसी में इधर मेरी बात सुने ये भी उसी में गया। ये मेरे से आप स्टेटमेंट ले लें। 25 दिसंबर 1994 का रोजनामा नवाए वक्त, ये मेरे साथ उसने गलत किया, मेरे साथ। एक खाली इधर मेरी बात सुने, खाली इमरान खान ने जाना था, मैंने कहा था इसने जाना था और इसने साथ हमें असेंबली भी ले गया, इसने मेरे साथ धोखा किया है। जो सीधी बात है, अगर मेरी बात की समझ नहीं आती इधर मेरी बात सुने, यहां बैठ के कैमरे भी आपने लगाए हुए हैं, मेरे से 10 लाख रुपए ले ले, ये बात अगर साबित ना करके आपको दूं, ये आपने अमरीकी मरासला निकाल दिया है, कोई अमरीकी मरासला वगैरह नहीं है। ये मैंने इसको स्टेटमेंट दी हुई थी, ये इतनी तरीक ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। मैंने 31 दिसंबर का कहा था, मेरे अल्लाह ने इतनी मेहरबानी की और हमने मार्च में महफिल शुक्राना मनाई, महफिल शुक्राना। अच्छा सर, जैसे आपने ये कहा कि 3 माह के लिए इमरजेंसी लग सकती है, तो ये फरमाएं कि आपका जो इल्म है या आपके जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से आप क्या कहते हैं कि जो आर्मी चीफ है हमारा नेक्स्ट, वो कौन होने जा रहा है और क्या कोई सऊदी मुदाखलत आर्मी चीफ के हवाले से है कि नहीं है? कोई मुदाखलत, सऊदी मुदाखलत नहीं है, ना कोई ऐसी बात है। आर्मी चीफ के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, वो सामने इधर मेरी बात सुने वसीम खड़ा हुआ है। पिछली जिस तरीक पे मैंने वो आर्मी चीफ नमजद किया हुआ है वो आपको इसको वो निकाल कर सीडी या उसका क्या होता है अपना एंगल वो निकाल के इसको दें, तो बाकी रह गया मामला। इधर मेरी बात सुने, इमरजेंसी लगानी है सदर ने, ये इधर मेरी बात सुने, इमरजेंसी ये आर्मी चीफ ने नहीं लगानी, जड़ी बात मैं कह रहा हूँ। अच्छा पीर साहब, आपने गुज़श्ता हफ्ते के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के दरमियान जो फाइनल खेला जा रहा था उस हवाले से आपने प्रेडिक्शन की थी कि इंग्लैंड की टीम के चांसेस ज़्यादा हैं और वही कप ले जाएंगे, तो बयान ही ऐसा ही हुआ। ये बताएं कि इलेक्शन में जिस तरह आपने ये कहा कि इमरान खान जो हैं वो उनकी हुकूमत आएगी और वाज़ेह हुकूमत आएगी,
یہ بھی بتا دیں ساتھ کہ کیا اس حکومت کو جاتے ہوئے یہ جو موجودہ حکومت ہے، جو موجودہ پی ڈی ایم سیٹ اپ ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کتنے دنوں کے اندر کوئی سیٹ اپ بنتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، یا کیا پریڈکشن ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، یہ جو جس میں ادھر میری بات سنیں، جس بات جو پوچھ رہے ہیں، یہ ایک افواہ ہے، افواہ، یہ افواہ اس چیز کو کہتے ہیں اتنا خطرناک ہتھیار ہے، اتنا کوئی میزائل یا کوئی بم اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنی افواہ ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے افواہ کا ایک عواب کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں یہ کیا حکومت ہے، کون سی حکومت ہے؟ ایسی تو سبزی کی، کریانے کی، توبی کی کسی کی دکان نہیں چلتی جس طریقے سے یہ حکومت کر رہے ہیں۔ میرے اندازے میں 6 دفعہ یہ باہر مغرور آدمی کے پاس، سزا یافتہ آدمی کے پاس یہ پوچھنے کے لیے وہاں گیا، اس کی یہ ضرورت نہیں پڑتی اس کو یہاں بلوا لے۔ ادھر میری بات سنیں، یہ کون سی حکومت ہے؟ مجھے یہ بتائیں نا، کون سی حکومت ہے؟ یہ نہیں ہے، ادھر میری بات سنیں، اس کا ادھر میری بات سنیں، اس کا کلا کما یہ جو 29 تاریخ اور 31 تاریخ یہ جو ہے، اس کے درمیان میں میری بات سنیں، ان کا جو بوریا بستر ہے وہ لپیٹنا شروع ہو جائے گا۔ جو بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ دسمبر کے مہینے میں، اب 5 تاریخ سے پہلے دسمبر کے مہینے میں یہ ختم ہو جائے گی۔ نہ یہ آگے نہیں چلتی، نہ یہ خود ہی ادھر میری بات سنیں، یہ آج کل رات کو یہ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں پر ان کو جانے کوئی نہیں دیتا۔ جو بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ 4-5 آدمی رات کو ایئرپورٹ بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں۔ اچھا، آخری بات پیر صاحب آج کی یہ بتائیں کہ ملک کے اندر عدم استحکام ہے اور عجیب سی ہو کی کیفیت ہے اور بے چینی پائی جا رہی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ کیا یہ بے چینی ختم ہونے کو جا رہی ہے، اور کیا آئندہ آنے والی جو گورنمنٹ ہوگی، جو بھی آئے گا، آپ کے خیال سے، آپ نے کہا عمران خان آئیں گے، تو کیا اس مہنگائی پہ وہ قابو پا لیں گے اور یہ جو بے چینی اور عدم استحکام ہے کیا یہ ختم ہو پائے گا؟ ہر عروج کے بعد زوال آتا ہے، ہر عروج کے بعد زوال آتا ہے، اور زوال کے بعد عروج آتی ہے۔ یہ جتنے ہی ادھر میری بات سنیں، جو چیز آپ کو سامنے نظر آئی ہوئی ہے، کرانے کی دکان، سبزی کی دکان، بیکری، یا جو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ جو حکومت جس طریقے سے چل رہی ہے، یہ جتنی انہوں نے مطلب معاملات بنے ہوئے ہیں، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو، یہ میں نے کہا تھا 2024 سے 2027 تک یہ جو پاکستان ہے، یہ 8 جو بڑے ملک ہیں ان کے صف میں شامل ہوگا، اور پاکستان کے اندر تیل چشموں کی طرح پھوٹے گا، اور میری بات سنیں، اور اللہ فضل فرمائے گا، قرضہ ختم ہو جائے گا، مقبوضہ کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ یہ 2 مئی 1996 کو میں نے روزنامہ نمائی وقت کی خبر ہے، 2 مئی 1996 کی، اور آج اخبار ہے پشاور سے نکلتا ہے، بنگلہ دیش اور پاکستان کا ہلاک بھی ہو جائے گا۔ یہ بات بھی ساتھ آپ کو میں بتاتا ہوں، اور ملک کے اندر بالکل ادھر میری بات سنیں کہ مہنگائی کا نام نہیں رہنا، نہ لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور لوگوں کو انصاف بھی ملے گا۔ اور انہوں نے تک کی ہے، ادھر میری بات سنیں، یہ باتیں میری پھر بعد میں میری بات سنیں، میرے لیے بھی پریشانی کھڑی کرتی ہیں اور عمران خان کے لیے بھی کھڑی کرتی ہیں۔ عمران خان کو ابھی کچھ نہیں ہونا، نہ کچھ بھی نہیں ہونا ابھی میرے اندازے میں۔ ادھر میری بات سنیں، یہ 5 سال تو آپ یہ سمجھیں مچھر نے بھی نہیں کاٹنا، نہ جڑی گل میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہ ہو کر رہنا ہے جو بات آپ کو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ جو مقبوضہ کشمیر ہے، یہ عمران خان کی کوششوں سے یہ مسئلہ حل ہوگا، اور یہ جو فاٹا والا ہے، یہ بھی عمران خان کی کوششوں سے یہ مسئلہ بھی حل ہوگا۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، یہ بنگلہ دیش اور پاکستان کا جو مسئلہ ہے، یہ بھی عمران خان کی کوشش سے اور توجہ سے یہ بھی حل ہوگا۔ یہ اس کے نصیب میں، یہ چیزیں اس کے نصیب میں لکھی ہوئی ہیں اور یہ پکی ہیں۔ بہت شکریہ جناب پیر صاحب، آج آپ ہمارے مہمان تھے، شریک گفتگو تھے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ السلام علیکم جی۔